سید توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ تعالی ان کا نام نامی ہے. وہ فرماتے تھے کہ بھئی ایک بھنگی کسی بادشاہ کے گھر کام کیا کرتا تھا. ایک دن اس کی نظر جو تھی نا بادشاہ کی بیٹی پہ پڑ گئی. دل دے بیٹھا اس کو. اب اس کے عشق میں وہ فریفتہ خاطر ہو گیا, دیوانہ ہو گیا. دل نہیں لگ رہا اس کا کہیں بھی, کھانا پینا چھوٹ گیا اس کا, وہ بیمار پڑ گیا, کام پہ جانا چھٹی. بھنگی کی بیوی جاتی, وہ جا کے بادشاہ کے گھر پھر اس کی جگہ کام کی ڈیوٹی دیتی. بتاتے ہیں کہ ایک دن شہزادی نے بھنگن سے پوچھا, وہ تیرا گھر والا آیا کرتا تھا کام پہ, وہ کہاں ہے؟ اس نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا میرا شوہر بڑا بیمار ہے. کیا مرض ہے؟ بہت بڑا مرض ہے. ابھی کیا ہے اس کو؟ کہنے لگے ان ڈاکٹروں کے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا کیا مرض ہو گیا اس کو؟ بتا نہیں رہی. تو اس نے کہا جان کی امان دے تو بتاتی ہوں. اس نے کہا امان دی. اب اس نے کہا جی اس کو آپ سے پیار ہو گیا, یہ مرض ہے اس کا, آپ کے عشق میں مبتلا ہے, ساری عمر اس کا میرا میلان ہی نہیں ہو سکتا. شہزادی کہنے لگی بھی میں بتاتی ہوں, عمل وہ کر لے, اس کی بات بن جائے گی. انہوں نے کہا شوہر کو جا کے کہہ کہ گھر چھوڑ, بچے چھوڑ, جنگل میں جا کے ڈیرا لگا اور وہاں بیٹھ کر ایک کٹیا بنا کے وہاں بیٹھ کر 5 گانا نمازیں پڑھ اور اللہ کا ذکر کر کثرت سے. وہ کہنے لگی پھر کیا ہوگا؟ تو پھر دیکھ ہوتا کیا ہے, اس کے پاس تھوڑے عرصے کے بعد لوگ اپنی حاجات لے کر آئیں گے تو یہ ان کے لیے دعا کرے گا, ان کے مسئلے حل ہو جائیں گے. لوگ اس کو نذرانہ دیں گے, اسے کہنا نذرانہ نہ لے. ان کا پھر اس کی شہرت اور بڑھ جائے گی. غربا سے عمرا میں اس کے چرچے ہوں گے اور اس کے بعد بادشاہ تک اس کا چرچا ہو جائے گا. اور پھر دیکھنا ایک دن وہ آئے گا, اس کی اور میری روز ملاقات ہوا کرے گی. اس نے وہ سارا فارمولہ جو تھا نا وہ لا کے بھنگی کو بتایا, اپنے شوہر کو. اس کو جب بتایا تو اس نے کہا شہزادی ایسے کہتی تھی. ہاں ایسے کہتی ہے. اس نے کہا ٹھیک ہو گیا, پھر میں جا رہا ہوں یہاں سے, تم اللہ کے سپرد پھر اپنا سسٹم چلاؤ, میں اپنے عشق کو پانے جا رہا ہوں. توکل شاہ امبالوی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ وہ نکلا, جنگل میں ڈیرا لگا دیا, نمازیں پڑھتا, اللہ ہو کرتا. تھوڑے عرصے کے بعد نا جنگل میں لکڑہارے لکڑیاں کاٹ رہے تھے, ان کا ایک بچہ اوپر سے نیچے آ گیا. بچے کی حالت بڑی سیریس تھی, وہ نہ بچنے والی پوزیشن تھی. انہوں نے بچے کو اٹھایا, دوڑ کر درویش کے پاس ہے, وہ جو ایکس بھنگی تھا اس کے پاس ہے, آ کر کہا کہ ہمارا بچہ, اس کی حالت بڑی سیریس ہے, اللہ والو اس پہ کوئی دم کر دو, کوئی نظر کر دو, جھاڑ پھونک کر دو, بچہ بچ جائے. اس نے اس کو پھونک دیا اور دعا دے دی, بچہ بالکل ٹھیک ہو گیا. بچہ ٹھیک ہو گیا. تھوڑے عرصے کے بعد یہ اس کا چرچا جو تھا غورابا سے عمرا میں پہنچا. اب یہ اس کی بات بادشاہ کی کیبنٹ میں. ایک دن بادشاہ کو کام پڑ گیا, بادشاہ چلا گیا اس کے پاس, بادشاہ نے دعا کرائی, بادشاہ کا بھی کام ہو گیا. بادشاہ آیا گھر. بادشاہ جب گھر آیا تو اس کی بیٹی شہزادی جو تھی وہ کہنے لگی ابا بادشاہ معظم, سنا ہے آج آپ کسی درویش کی زیارت کے لیے گئے تھے؟ اس نے کہا ہاں میں درویش کو دیکھنے گیا تھا. سنا ہے آپ کا کوئی مسئلہ تھا؟ ہاں بیٹا مسئلہ تھا. تو پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا بڑا پہنچا ہوا درویش ہے, میں نے مسئلہ بتایا, اس نے دعا کی, نگاہ کی, میرا تو کام ہو گیا. کہتے ہیں حضور اجازت ہو تو میں بھی اس کی زیارت کر رہا ہوں. بادشاہ کہتے ہیں ہاں ہاں بیٹا جاؤ. شہزادی نے کیا کیا, بھنگن کو کہا, وہ جو اس کے گھر کام کرتی تھی, اس بھنگی کی وائف, اس نے کہا اپنے شوہر کو اطلاع دے دے کہ تیری مراد پوری ہونے کا وقت آ گیا. جس مقصد کے تحت تو بیوی بچے چھوڑ کر جنگل میں گوشہ نشین ہوا تھا, میری خاطر تیری مراد پوری ہونے کا ٹائم آ گیا ہے, ریڈی ہو جا, میں آ رہی ہوں, اور اب تیری میری ملاقاتیں ہوتی رہیں گی.
اس نے جا کے اس کو میسج دے دیا۔ توکل شاہ امبالوی علیہ رحمت فرماتے ہیں جب وہ وہاں پہنچی نا تو بھنگن کی ڈیوٹی تھی وہ ملاقات کراتی تھی۔ اس نے کہا میں آ گئی ہوں، اسے جا کے کہے کہ مجھے اجازت دے میں اندر آؤں۔ بھنگن آئی، اس نے کہا کہ شہزادی آ گئی ہے اور وہ اجازت مانگ رہی ہے اور وہ کہتی مجھے اجازت دو میں اندر آؤں تاکہ تیری زیارت کر پاؤں۔ توکل شاہ امبالوی علیہ رحمت فرماتے ہیں وہ شخص رونے لگ پڑا، کہتے ہیں اللہ تیری رحمت پہ نثار جاؤں، میں نے تو جتنا عرصہ یہ اللہ کی نمازیں پڑھی نا یہ سب ناٹک تھا، یہ جھوٹ موٹ تھا، تیری عزت کی قسم میں نے ایک ضرب بھی تیری محبت میں نہیں لگائے، ایک بار بھی تیری چاہت میں تجھ کو یاد نہیں کیا۔ مالک تیری عزت کی قسم میں نے صرف اس ایک شہزادی کو حاصل کرنے کے لیے میں بچوں کو چھوڑ کر آرام چھوڑ کر جنگل میں بیٹھ کر تجھے یاد کرتا رہا، مگر میرا مقصد تجھ کو پانا نہیں اس کو پانا تھا۔ مالک تو اتنا کریم ہوگا میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ پہلے غربا کو میرے در پر سوالی بنا کے کھڑا کر دیا، پھر عمراء کو، پھر مشیروں کو، پھر وزیروں کو، پھر وزیر اعظم کو، پھر اس ملک کے بادشاہ کو تو نے سائل بنا کر فقیر بنا کر میرے دروازے پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ اب وہ شہزادی کہ جس کے حسن و جمال کے چرچے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں، ملکوں کے شہزادے جس کی صورت دیکھنے کو ترستے ہیں، آج وہ شہزادی سج کر تیار ہو کر میرے دروازے پر سائل بن کر آئی کھڑی ہے کہ میں تیرا درشن کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ یہ تو میں نے صرف اس کو پانے کے لیے تجھ کو یاد کیا تھا اور تو نے اتنا کرم کیا، اے کاش اگر یہ سجدے تیری محبت میں کرتا، کاش یہ یاد کرنا صرف تیری چاہت میں کرتا، تیری عزت کی قسم کیا خبر تو مجھے کیا عطا فرما دیتا۔ اے مالک لم یزل، اے رب کریم، تجھ کو تیری رحمت کا واسطہ، تجھ کو تیری الوہیت کا واسطہ، تجھ کو تیری سمدیت کا واسطہ۔ اللہ میں یہ کیا کر بیٹھا، مجھ کو معاف کر دے، میری سمت ٹھیک کر دے، تو کیا نہیں کر سکتا۔ میں بھنگی جس کو کوئی پاس نہ بٹھائے، میں بھنگی جس سے کوئی شیک ہینڈ نہ کرے، میں بھنگی جو اس کو کوئی اپنے پاس بلانے کو تیار نہ ہو، بادشاہ وقت کشکول اٹھا کر خیرات لینے مجھ بھنگی کے دروازے پہ آیا کھڑا، یہ شہزادی میرے پاس۔ مالک تو اتنا کریم ہوگا مجھ کو اندازہ نہیں تھا، مگر تجھے تیری رحمت کا واسطہ جہاں تو یہ کر سکتا ہے وہ بھی کر سکتا ہے۔ میرے دل کی دنیا بدل دے، میرے دل سے اس کی محبت کو نکال پھیلا، مجھ کو صرف اپنی محبت دے دے، مجھ کو اپنی چاہت دے دے۔ مالک مجھے اس کی دیوانگی نہیں چاہیے، مجھے اپنا دیوانہ کر دے۔ اے اللہ تجھ کو تیری رحمت کا واسطہ جہاں اور کرم کیا ہے مجھ پہ یہ کرم کر دے۔ توکل شاہ امبالوی علیہ رحمت فرماتے ہیں وہ روتا رہا، گریا کرتا رہا، اللہ کی رحمت کو جوش آیا، اس کی رحمت کو جب جوش آیا اللہ نے اس کی توبہ کو قبولیت کا درجہ دیا، ایسا کرم کیا اس کے چہرے پر انوار و تجلیات کا نزول شروع ہو گیا۔ توکل شاہ فرماتے ہیں کہ اس کی حالت یہ تھی، وہ اوپر دیکھتا لوح محفوظ نظر آتی، وہ نیچے دیکھتا تاتر سرا نظر آتی، اس کی حالت ہی تبدیل ہو گئی۔ کافی دیر ہو گئی، شہزادی بار بار بے چینی میں کہتی اس کو کہنا بلائے مجھ کو، اس کو کہنا مجھے اندر بلائے، یہ کیا بات ہے، بلاتا کیوں نہیں، دیر کیوں ہو گئی، میں ویٹ کر رہی ہوں۔ توکل شاہ فرماتے ہیں اس سے راہ نہ گیا، اس نے کہا پرے ہٹ، میں خود اندر جاتی ہوں۔ اس نے پردہ ہٹایا، اندر آئی،
اس کی حالت کو دیکھا، وہ سامنے بیٹھا، اس کے نام کی آواز دی اس کو، اوے فلانے، بنگی کو آواز دے دی، اوے فلانے، وہ نہیں سن رہا، اوے فلانے، وہ نہیں سن رہا، اوے فلاں، نہیں سن رہا۔ اس نے کہا دیکھ ادھر، اے میں شہزادی ہوں، میرا شباب دیکھ، میرا جمال دیکھ، میری خاطر تو آیا تھا نا، اے میری طرف دیکھ تو صحیح، میری خاطر یہ سب کچھ کیا تھا، آج تیری مراد پوری ہونے کا وقت آ گیا، کیوں نہیں دیکھتا؟ ارے ادھر دیکھ۔ توکل شاہ فرماتے ہیں اس نے کہا چلی جا، انہوں نے کہا چلی جا، مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کہا دیکھ شہزادے میری صورت دیکھنے کو ترستے ہیں، میں تیرے پاس آئی ہوں، تو کیوں نہیں دیکھتا؟ اس نے کہا تو چیز کیا ہے؟ تو کیا جانے تجھ سے زیادہ حسین حوریں میرے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑی ہوئی ہیں، تو کیا جانے اللہ نے میرے اور جنت کے درمیان سے حجاب ہٹا دیے، میں سارے نظارے یہاں بیٹھ کر کر رہا ہوں، تو کہتی ہے میں حسین ہوں، تیرا حسن کیا ہے؟ میں تو جمال خدا دیکھ رہا ہوں۔ پریٹ چلی جا یہاں سے، مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ شہزادی آگے بڑھی، اس نے اس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مارا، تھپڑ مار کے اس کو کہتی ہے اوئے تیری مرشد تو میں ہوں، یہ سبق تو میں نے بتایا تھا کہ اللہ کا ذکر کر، اللہ تجھے عزت دے دے گا، یہ تو میں نے کہا تھا، میری وجہ سے تو اس مقام پہ پہنچا ہے۔ دیکھ تیرے دروازے پہ جو بھی ساحل بن کر آیا ہے نا، تو نے کبھی اس کو خالی نہیں بھیجا، چاہے غربا آئے خیرات لے کر گئے، عمر آئے خیرات لے کر گئے، وزر آئے خیرات لے کر گئے، بادشاہ آیا خیرات لے کر گیا، آج میں بھی سوالی بن کر کھڑی ہوں، مجھے بھی خیرات دے دے، کیا چاہیے تجھے؟ اس نے کہا جہاں تو پہنچا ہے مجھ کو بھی پہنچا۔ توکل شاہ فرماتے ہیں اس نے نگاہ ولایت اٹھا کر دیکھا، شہزادی اوپر دیکھتی تھی، لوح محفوظ نظر آتی تھی، نیچے تاتر سرا نظر آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔